نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق کو ناحق سے جدا کرنے والے احکام تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے قوم تم نے نقصان کیا اپنا یہ بچڑا بنا کر، سو اب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف اور مار ڈالو اپنی اپنی جان، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک. پھر متوجہ ہوا تم پر، بے شک وہی ہے معاف کرنے والا نہایت مہربان. گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے حوالے سے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ اے بنی اسرائیل، میں نے جو نعمتیں تم پر کی ہیں ان نعمتوں کو یاد کرو. ان نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرعون کی غرقابی کا ذکر کیا، اور اسی طریقے سے فرعون کی جانب سے جو تکلیف اور عذاب پہنچ رہا تھا کہ بچوں کو قتل کرنا اور لڑکیوں کو زندہ رکھنا، اس کا تذکرہ کیا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دریا کا ذکر کیا کہ اللہ تعالی نے تمہیں دریا سے نجات عطا فرمائی، تمہارے لیے پانی نے راستے دے دیے، اور اسی پانی نے تمہاری نظروں کے سامنے فرعون کو غرق کر دیا اور اس کے ساتھیوں کو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کا ذکر کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، اللہ تعالی نے ان سے 40 راتوں کا وعدہ لیا. 40 دن یا 40 رات تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ٹھہرے اور اللہ تبارک و تعالی نے کتاب عطا فرمائی. اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی کے اندر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور بچڑے کو معبود بنا کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. تو اسی پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر فرمایا کہ ہم نے تمہارا وہ گناہ بھی معاف کر دیا. چنانچہ فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وہ وقت قابل ذکر ہے، یعنی یاد رکھنے کے قابل ہے، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور حق کو ناحق کے درمیان فرق کرنے والی چیز. کتاب یعنی اللہ تبارک و تعالی نے تورات عطا فرمائی، جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ جب فرعون سے آزادی نے رہائی حاصل ہو گئی تو انہوں نے خود مطالبہ کیا کہ اب ہمارے لیے کوئی لائحہ عمل ہونا چاہیے، کوئی نظام ہونا چاہیے، کوئی کتاب ہونی چاہیے، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور 40 دن کی عبادت کے بعد، روزے رکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کتاب تورات عطا فرمائی. والفرقان، اور فرقان عطا فرمایا. فرقان کیا ہے؟ حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز. یہ کیا چیز تھی؟
اس کے اندر روایات مختلف آتی ہیں. بعض حضرات تو فرماتے ہیں یہی کتاب جو قرآن توریت دی تھی، اسی کتاب ہی کو اللہ تبارک و تعالی نے فرقان فرمایا ہے کہ یہ شریعت کے نظام تھے، اللہ تعالیٰ کی کتاب تھی، اور اس کتاب ہی کے ذریعے سے حق و باطل کے درمیان فرق ہوتا ہے. اور بعض روایات میں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے تھے، وہ معجزات جو ہیں حق و باطل میں فرق کرنے والے ہیں. اس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے نبی ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب باطل ہیں. اسی طریقے سے روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تورات کتاب کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ حدود و قصاص اور شریعت کے دوسرے احکام اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کو بتائے، جن کے اندر فیصلے بھی تھے کہ ان کے ذریعے سے پتہ چلا کہ حق کیا ہے ناحق کیا ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز. بہرحال جو کچھ بھی ہے اللہ تبارک و تعالی نے شریعت مطہرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی. کیوں؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم اس کے ذریعے سے ہدایت پاؤ. جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید سے متعلق فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ذریعہ ہدایت ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو شخص موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب پر ایمان لائے گا اور اس کی پیروی کرتا، وہی ہدایت یافتہ تھا. اس کے بعد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، جس کا ذکر کل کیا تھا کہ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم، تم نے ظلم کیا ہے، تم نے نقصان کیا ہے، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچڑے کو معبود بنا کر. یعنی پیدا تمہیں کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور تم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا کرو. غیر اللہ، اور یہ بھی تمہارے سامنے بچڑا بنایا گیا، سامری نے تمہارے سامنے بنایا، اور پھر تم اس کے بارے میں کہتے یہ معبود ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. یا اس ظلم کی پاداش کے اندر فتوبوا الی باریکم، اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ. توبہ کیا ہے؟ توبہ ہے اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کر لینا. اور یہ بات پہلے بھی عرض کی گئی، توبہ کی 3 شرائط ہیں شریعت مطہرہ میں. نمبر 1، اپنے کیے ہوئے گناہ کو چھوڑ دیں. نمبر 2، اس گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو. اور نمبر 3، آئندہ گناہ نہ کرنے کا اللہ سے پکا وعدہ کریں، بس توبہ ہو گئی. ان 3 شرطوں کا نام توبہ ہے. زبان سے توبہ توبہ کرنے کا نام نہیں. زبان سے ہم کہتے رہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور گناہ وہی کرتے رہے. اس گناہ پر ہمیں شرمندگی اور ندامت بھی نہیں ہے. مسلسل وہ گناہ کر بھی رہے ہیں اور زبان سے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، تو یہ استغفار نہیں ہے، یہ توبہ نہیں ہے. یہ زبان سے اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ کرتے رہیں، اس کا نام توبہ نہیں ہے. توبہ نام ہے اس گناہ کو چھوڑ دینے کا، اس گناہ پر نادم اور شرمندہ ہونے کا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور آئندہ اللہ سے پکا وعدہ کرنے کا کہ اے اللہ اب تو ہو گیا، آئندہ نہیں کروں. بس یہ 3 کام کر لیے توبہ ہو گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے اپنی ذات پر، اپنے اوپر، کہ تم نے جس مالک نے جس خالق نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کو تم چھوڑ کر غیر اللہ کی تم عبادت کر رہے ہو. لہذا فتوبوا الی باریکم، اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، متوجہ ہو جاؤ اپنے رب کی طرف، پیدا کرنے والے کی طرف. اب اس توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنی جانوں کو قتل کرو، اپنے آپ کو قتل کرو. اللہ تبارک و تعالی نے ہر امت کے اندر مختلف احکامات بیان فرمائے ہیں. بعضی پہلی امتیں ایسی تھیں کہ وہ اگر تنہائی کے اندر بھی گناہ کرتے تو ان کا گناہ سب کے سامنے ظاہر ہو جاتا تھا. ان کے دروازوں پر نشان لگا دیا جاتا تھا کہ اس آدمی نے یہ گناہ کیا ہے، تو سب کے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی تھی کہ یہ شخص گناہ گار ہے. حکومت محمدیہ پر اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ایسی پردہ پوشی فرمائی ہے کہ انسان گناہ کرتا رہتا ہے، تنہائی میں گناہ کرتا ہے، سوائے بندے اور رب کے کسی کو پتہ نہیں ہے. اسی طریقے سے توبہ کا طریقہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے خاص طور پر یہ جو بچھڑے کی پوجا کی تھی، یعنی شرک کیا تھا، اس شرک کی توبہ کیا ہے کہ فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو۔ اب ہزاروں کی تعداد میں ایسے افراد تھے اس قوم کے اندر جنہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی نادانستہ اور جہالت کی بنا پر۔ اب اللہ نے حکم دیا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے اپنے آپ کو قتل کرنا آسان نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے، اور اگر یہ قتل نہیں کرو گے تو تمہارا گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں جہنم کی آگ میں جلو گے۔ اور بعض احکام بعض گناہ شریعت مطہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر بھی ایسے ہیں جن کے اندر قتل ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دے، اب یہ صرف اللہ سے معافی مانگے تو گناہ معاف نہیں ہوگا، بدلے میں سے قتل کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے تو گناہ معاف کریں گے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی زنا کرتا ہے، شادی شدہ ہوگا، تو اب یہ اور اس کا زنا ہونا ظاہر ہو جائے، چار آدمیوں کی گواہی ہو جائے شریعت مطہرہ کے مطابق، اب یہ کہے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں تو معافی نہیں ہوگی، اب اس کے اوپر حد جاری کی جائے گی، اور حد کیا ہے؟ رجم، سنسار کرنا، یعنی اسے پتھر مار مار کر قتل کر دیا جائے گا۔ تو شریعت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر بھی یہ سزائیں ہیں، جب تک یہ نہیں ہوگی اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی وہ اپنے آپ کو قتل کریں۔ اب اس کی ترتیب کیا بنی کہ اس قوم کے اندر کچھ افراد ایسے تھے جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی تھی، اور کچھ افراد وہ تھے جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی، لہذا جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی تھی انہیں حکم دیا گیا کہ ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا ہے، بچھڑے کی پوجا کی ہے، ان کو قتل کرو۔ جب انہیں یہ حکم دیا گیا، دیکھیں قربان جائیے ان لوگوں پر اللہ تبارک، جب انسان کے دل کے اندر اخلاص آ جاتا ہے، محبت اللہ کی آ جاتی ہے، تو اس کے لیے ہر تکلیف برداشت کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ ان کے دلوں کے خدا کا خوف آ گیا کہ واقعی ہم سے غلطی ہو گئی تھی، اب ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ ہم سے یہ گناہ صاف کر دے۔ انہوں نے اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم اپنے آپ کو قتل کروانے کے لیے تیار ہیں، اور اپنی گردنیں جھکا کر بیٹھ گئے، اپنی گردنیں جھکا کر بیٹھ گئے۔ اب ظاہر سے قتل کرنے والے مارنے والے بھی انہی کے رشتہ دار تھے، کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا چچا ہے، کسی کا بھانجا ہے، کسی کا بھتیجا ہے۔ اب ان کے اندر ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ان کو قتل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابر بھیجا، بادل بھیجا، جس نے ان کے اوپر تاریکی چھا دی اور اندھیرا ہو گیا، جس کی ذریعے سے کوئی کسی کو پہچان نہیں رہا تھا کہ میرے سامنے کون۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے تلواروں کے ذریعے سے ان لوگوں نے جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا، ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا تھا ان کو قتل کیا، اور یہ کئی دن تک یہ سلسلہ قتل کا چلتا رہا، کئی دن تک۔ اس کے بعد جب آہوزاری زیادہ ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بادل کو چھٹا دیا، اب ان لوگوں کو بھی انہوں نے دیکھا کہ لاشیں اتنی پڑی ہوئی ہیں، بے شمار ہیں۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ 70,000 افراد قتل ہوئے تھے، 70,000 افراد، اور جنہوں نے خود اپنے آپ کو پیش کیا کہ مجھے قتل کیا جائے۔ معمولی بات نہیں ہے اپنے آپ کو پیش کر دینا کہ مجھے قتل کر دیا جائے تاکہ آخرت کے دائمی اور ہمیشہ کے عذاب سے میں بچ جاؤں۔ ان لوگوں کو دکھ ہوا جو زندہ تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنائی کہ گھبراؤ نہیں، اے موسیٰ اپنی قوم کو خوشخبری دے دو کہ مارنے والے بھی جنتی ہیں، مرنے والے بھی جنتی ہیں، مارنے والے بھی جنتی ہیں، مرنے والے بھی جنتی ہیں، اور یہ مرنے والے جو ہیں ان کو یہ شہید ہیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق بھی دیں گے، اور یہ جنت میں جہاں چاہیں گے گھومیں گے تاکہ ان کے دلوں کو تسلی دی۔ اور یہ مثال نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اندر بھی ملتی ہے۔ ایک صحابی ان سے زنا ہو گیا، دیکھیے جب دل کا اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر آ جاتا ہے، پھر آخرت کی آگ وہ اس کو برداشت کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اس آگ سے بچ جاؤں، تاکہ اس آگ سے بچ جاؤں چاہے دنیا کے اندر مجھے کتنی سزا اور کتنی تکلیف کیوں نہ مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ان سے غلطی ہو گئی،
یاد رکھیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین گناہوں سے معصوم نہیں ہیں، معصوم نہیں ہیں، معصوم صرف اور صرف انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گناہوں سے محفوظ ضرور رکھا ہے، اور جو غلطیاں گناہ ہوئے ہیں اس کے اندر بھی بے شمار حکمتیں ہیں، بے شمار حکمتیں ہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی آنے والی امت کی، آنے والی قوم کی تعلیم و تربیت فرمائے اس انداز سے۔ بہرحال صحابی سے غلطی ہوگی، زنا ہو گیا، کسی کو پتہ نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، خود حضور علیہ السلام کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ اب اندازہ کیجیے اس سے بڑھ کر اخلاص کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، میرے اوپر حد جاری کیجیے، مجھ سے زنا ہو گیا، مجھ پر حد جاری کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا، گھوم کر دوسری طرف آ گئے، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، مجھ پر حد جاری کیجیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا، یعنی ایوائڈ کیا، روگردانی کی کہ یہ بات نہ کرے، لیکن اس کے دل کے اندر تڑپ تھی، اللہ کی محبت تھی، اخلاص تھا، وہ چاہتے تھے میں پاک ہو جاؤں۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ نے پھر چہرہ پھیر لیا، وہ پھر آ گئے چوتھی دفعہ، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجیے۔ اور شریعت کے اندر 4 گواہ، زنا کے لیے 4 گواہ چاہیے جن کا بیان ایک جیسا ہو، اگر ان کے بیان میں ذرہ برابر فرق ہوگا تو یہ حد جاری نہیں ہوگی۔ جہاں حد اتنی سخت ہے، سزا اتنی سخت ہے، وہاں شرائط بھی اتنی زیادہ سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حد جاری کی جائے، ان پر حد جاری کی جائے۔ پتھر مارے گئے، سنسار کیا گیا، ان کے خون کا چھینٹا، ان کے خون کا چھینٹا کسی آدمی پر گر گیا، مارنے والوں پر، اور بڑی حقارت سے دیکھا، کتنا گندا کام کیا تھا، گندا خون میرے اوپر آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں، اس کو حقارت سے نہ دیکھو، تمہیں معلوم نہیں اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ سارے مدینے والوں پہ تقسیم کی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ معمولی چیز ہے اپنے آپ کو پیش کر دینا، جبکہ معلوم بھی ہے کہ مجھے ایسی سزا ملے گی جس کے اندر زندگی نہیں ہے، اور ایسی عبرتناک سزا ہے، اذیتناک سزا ہے۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت دل کے اندر بس جاتی ہے۔ تو یہی چیز حضرت موسیٰ، آج ہم کہتے ہیں بنی اسرائیل ایسے تھے، بنی اسرائیل ایسے تھے۔ یاد رکھیں، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل قوم اللہ تعالیٰ کی بڑی محبوب قوم تھی، بڑی محبوب قوم تھی۔ ان سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہو رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہو رہے ہیں۔ کون ایسا ہوگا جو اپنے آپ کو اس طریقے سے قتل کرے گا؟ ہزاروں کی تعداد میں اپنے آپ کی اپنی جانیں پیش کر دے کہ جی ہمیں قتل کیا جائے تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ تم نے ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے، فتوبوا الی بارئکم، اپنے رب سے توبہ کرو۔ توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کر ڈالو۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ پیدا کرنے والے نے یہ حکم دیا ہے، جب اس نے یہ حکم دیا ہے تو تمہارے حق میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نفع ہی نفع ہے۔ فتاب علیکم، پھر اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا، کیا مطلب؟ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اس لیے اے انسان، اگر تجھ سے غلطی ہو جائے، غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون، ساری اولاد آدم خطا کار ہے، گناہ گار ہے، وخیر الخطائین التوابون، لیکن ان گناہ گاروں میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو گناہ کے بعد توبہ کرے۔ اور جب انسان توبہ کر لیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے کے گناہ کے بعد توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ بلکہ بعض روایات سے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کے بعد توبہ کرنے کی وجہ سے اس کا مرتبہ و مقام پہلے سے زیادہ بلند کر دیتے ہیں۔ اس لیے گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن گناہ پر ڈٹے رہنا،
جمے رہنا یہ انسان کا کام نہیں، یہ شیطان کا کام ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ انسان کا کام کیا ہے؟ غلطی ہو جائے فوراً اللہ سے معافی مانگ لے، پھر ہو جائے پھر اللہ سے معافی مانگ لے، پھر ہو جائے پھر اللہ سے معافی مانگ لے۔ جب بار بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے گا انشاءاللہ العزیز وہ گناہ اس سے خود بخود چھوٹ جائے گا۔ یہ بھی شیطانی دھوکہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ جاتی ہے ابھی معافی مانگوں گا پھر توبہ ٹوٹ جائے گی، پھر کیا ہوگا، پھر ایسی توبہ کا فائدہ کیا؟ یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ نہیں بھائی، اس وقت توبہ کر لیں، اس وقت توبہ کر لیں اور پکی توبہ کر لیں، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لیں، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ دن میں کتنی مرتبہ توبہ ٹوٹ جائے تو توبہ کر لینی چاہیے؟ فرمایا اگر 70 بار تجھ سے توبہ ٹوٹ جائے ایک دن کے اندر تب بھی توبہ کر لیں، تب بھی توبہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہیں، بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت سچی توبہ کرے، اس وقت پکی توبہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ رکھنے، اسی کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع مجيب الدعوات، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔